ابھی ہماری مجلس کے خصوصی مہمان محترم جناب ہمارے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی امیر جامعات جماعت الدعوہ پاکستان انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے سامنے مدارس کی زندگی رکھیں گے کہ جو ہمارے دل و دماغ میں مدارس کا ایک خوف طاری ہے. ہم مدارس سے بھی ڈرتے ہیں، مدارس میں دی گئی تعلیم سے بھی ڈرتے ہیں، اور ہم اتنا خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس کے بارے میں بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ ہماری بڑی ہی بد نصیبی ہے. تو میں انشاءاللہ العزیز حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے دور کے حوالے سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور ہم اور ہمارے مدارس ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے. محترم جناب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار یہ روشنی کو کسی ادھر ادھر کر دو، اللہ آپ کو جزا دے، یہ تو پریشان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک عمل تیرے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں. دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک دنیا کی چیزیں جس میں سب سے زیادہ انسان کے لیے مرغوب اور پسند مال ہے، بیٹے ہیں. اللہ کی یہ نعمتیں انسان کو بڑی مرغوب ہیں. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت محبوب کر دی گئی ہے. عورتیں اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة سونے چاندی کے خزانے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے نمبروں والے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں. لیکن یہ جتنا کچھ بھی کسی شخص کو عطا ہو جائے ہے وہ چند دنوں کے لیے ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے. باقی جتنی بھی دنیا کی زیب و زینت ہے، خواہ ساری
ساری زمین کا کوئی شخص مالک بن جائے وہ چند دنوں کے لیے ہے، تو اس کے بعد پھر یہ انسان سے چھن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میری اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے میرے جانور ہیں، اتنی میری گاڑیاں ہیں۔ غرض انسان کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا مالہ من مالہ الا ثلاث، مگر اس کے مال میں سے جو در حقیقت اس کا مال ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ما اکلا فافنا، جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، او لبسا فابلا، یا پہنا اور پرانا کر دیا۔ بس دو چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری کہ ما انفقا ما تصدقا فامضا، صدقہ کیا اللہ کی راہ میں اور اس کو اللہ کی جناب میں جمع کروا دیا، خزانہ بنا لیا۔ بس یہ تین چیزیں انسان کی ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے بتاؤ کون ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ایسا کون ہو سکتا ہے کہ وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے خرچ کر لیا یا صدقہ کر دیا، باقی تو سب کا سب اس کے وارثوں کے لیے ہے، اس کا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی کی اور غداری کر کے وہ فرعون کے ساتھ مل گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو ہم نے اتنا مال دیا تھا، اتنے خزانے دیے تھے کہ وہ جن کمروں میں تھے ان کمروں کے تالے تھے، ان تالوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ قوت والی ایک جماعت کے لیے ان چابیوں کو اٹھانا مشکل تھا، اتنے خزانے ہم نے اس کو عطا فرمائے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، ان کی قوم کا آدمی تھا، اس کو سمجھایا کہ بھائی تم اس طرح تکبر نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح پھول جانے والوں کو، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت میں اپنا گھر بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تیرا جتنا حصہ ہے اس کو مت بھول۔ دنیا میں جتنا حصہ ہے وہ کیا ہے انسان کا؟ انسان کا اس دنیا میں حصہ کیا ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا یا جو اس نے صدقہ کر دیا۔ اور ایک مفسر نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کا نصیب جب دنیا سے جاتا ہے اس کا حصہ اپنے کل مال میں سے صرف وہ 3 چادریں ہیں جو لے کر جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے مال میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اتنا مال جو ہم جمع کرتے ہیں اور اس کی خاطر ہم 24 گھنٹے صرف کر دیتے ہیں، تو اس میں سے ہمارا حصہ تو اتنا ہی ہے جو ہم نے کھا لیا یا پہن لیا، اور یا پھر جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ 3 چادریں ہمارے نصیب میں ہوں گی، باقی سب کچھ تو دوسروں کے لیے ہے۔ تو اس لیے آخرت میں اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دنیا بھی تو آخر ضروری ہے نا جی، یہاں رہنا ہے تو یہاں کھانے پینے کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔
ہاں ٹھیک ہے ضرورتوں کے لیے کرنا چاہیے مگر اتنا جس سے وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، باقی جو وقت بچے اللہ کی بندگی میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کفار سے جہاد کے لیے اور ان کا آخرت کے لیے اس وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ علماء اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی بیت الخلاء میں لیٹرین میں جا کر بیٹھ جائے اور اسے کہا جائے بھائی نکلو بھی، وہ کہے جی آخر یہ بھی تو ایک ضروری کام ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی ضروری تو یقیناً ہے، لیکن اس طرح کا ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے ہی آپ لیٹرین میں بیٹھ کر گزار دیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی ضروریات کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا یقیناً ضروری ہے، مگر ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی اسی میں ہی صرف کر دیں اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کا خیال ہی نہ کریں۔ وہ ایک بھائی نے بتائی ایک مثال، کہنے لگا ایک ڈاکٹر، ایک لڑکا تھا، اس کے ماں باپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، بیچارہ درمیانے درجے کا تھا، محنت کر کے کوشش کر کے نوکری کر کے اپنے بیٹے کو خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا۔ جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو جاب بھی اس کی لگ گئی، تو اب جب جاب بھی اس کو مل گئی تو اس کے بعد وہ جا رہا تھا کہیں تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس میں شدید زخمی ہوا، تو اس کے والد کو اطلاع دی گئی۔ والد آیا، کہنے لگا بیٹے سنا کیا حال ہے؟ اب بیٹا جو تھا وہ اگلی دنیا کی طرف اس کی نظر پہنچ چکی تھی، اس کو نظر آ رہا تھا فرشتوں والا سلسلہ یا جو بھی۔ اس نے کہا ابا بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر بہت ہی ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا بیٹے میں نے کیسے ظلم کیا ہے؟ میں تو تمہاری خاطر اتنی میں نے محنت کی اور اتنی محنت کے بعد میں نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، تم اب بھی کہتے ہو کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہنے لگا ابا بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ساری محنت کی وہ آج ختم ہو رہی ہے، آج کے بعد اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں اس جگہ کے لیے تو آپ نے مجھے کچھ بھی محنت نہیں کی، نہ مجھے قرآن سکھایا، نہ مجھے حدیث سکھائی، نہ دین کی بات بتائی، نہ دین کی طرف رغبت دلائی۔ تو وہ جو ایک عارضی تھوڑا سا وقت تھا اس کے لیے تو آپ نے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب آئندہ میری زندگی کیسے گزرے گی اور کس طرح میں اس وقت کو سنبھالوں گا؟ تو آپ نے واقعی مجھ پر بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ پھر وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آخر کار ٹھیک ہے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا، لیکن آخر تو اس نے دنیا سے جانا ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہاری محنت کی مزدوری قیامت کے دن ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو پھر آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں کہ بندے کو دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے متعلق فرمایا الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے۔ ایک دفعہ نا آپ جا رہے تھے تو ایک گدھا مرا ہوا اور پھول گیا تھا، ٹانگ اوپر اٹھا کر وہ پڑا ہوا تھا۔ تو گدھے کے متعلق بھی آتا ہے اور ایک بکری کے بچے کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گزرے اور بکری کا ایک بچہ تھا، وہ نکمی نسل کی بکری چھوٹی سی جو ہوتی ہے نا، یہ صدقہ نہیں دیتے، کالی کالی بکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس طرح کی نسل کا بچہ تھا اور وہ گرا ہوا تھا اور مردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یأخذ ھذا بدرہم، تم میں سے ایک درہم کے ساتھ اس کو کون خریدتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو تو مفت بھی کوئی نہیں لیتا۔
فرمایا اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس قدر تمہارے نزدیک یہ بچہ جو بکری کا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کی قیمت رکھتی ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائیو اس کے لیے اللہ کے نبی نے نصیحت کی ہے کہ اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، کہ وہ چیز جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ ہے موت۔ موت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو اس وقت دنیا کی رنگینیوں سے کچھ دیر کے لیے اس کا دل سرد ہو جاتا ہے، کچھ سوچتا ہے کہ میں نے آخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ایک خاقانی گزرا ہے فارسی شاعر، وہ کہتا ہے کہ چو دیدی بوستاں ہارا بیا یکدم بے گورستاں، کہ گورستاں ہمیں گوید بیا تا دوستاں بھی نہیں، کہتا ہے باغوں کی سیر تو تم نے بہت کر لی، تو اب آؤ ذرا تھوڑی سی گورستان قبرستان کی بھی سیر کرے، کہ گورستان ہمیں گوید بیا تا دوستاں بھی نہیں، کیونکہ قبرستان یہ کہتے ہیں کہ آ تجھے تیرے دوستوں سے ملاقات کروائے۔ بسے بادام چشمارا کہ دیدی اندری دنیا بگرد خانہ چشمش زے موراں کارواں بینی، بہت سے ایسے حسین و جمیل چہرے خوبصورت جن کی آنکھیں بادام جیسی خوبصورت تھیں، اب تم دیکھو گے کہ ان آنکھوں کے گڑے کے اندر چیونٹیوں کے کیڑوں کے کاروان کے قافلے چل پھر رہے ہیں۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ شہنشاہ کے برقص رش ہزاراں پاس معبودے، کنو بر قبہ گورش کلاغاں پاس بینی، وہ بادشاہ جس کے محل کے ارد گرد ہزاروں پہرے دار ہوتے تھے، پلٹنیں کھڑی ہوتی تھی فوجیوں کی، رات کو بھی دن کو بھی پہرا بہت زبردست تھا، اب ان کی قبر کے اوپر کوے پہرا دے رہے ہیں اور کوئی پہرا دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے صالح عمل، خیر عند ربک ثوابا، ان کا ثواب بھی بہتر ہے، وخیر العملا، ان سے امید بھی اچھی رکھی جا سکتی ہے۔ تو وہ باقی رہنے والے عمل کون سے ہیں؟ ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور کی آمیزش کوئی دخل نہ ہو، کسی انسان کو خوش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہو۔ ایک شرط تو نیک عمل کی یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہوتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی جناب میں لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ پھر کام آئے گا۔ ایک تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب باقیات صالحات ہیں، نیک رہنے والے باقی عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، غرض جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو یہ عمل صالح ہے، قیامت کے دن یہ کام آنے والا ہے۔ اچھا، باقیات الصالحات، باقی رہنے والے صالح عمل، ان کی ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ خصوصاً باقی رہنے کے لحاظ سے وہ ان عام اعمال سے خصوصیت رکھتے ہیں، اور ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب فوت ہوتا ہے عمل کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، غرض کوئی بھی نیکی کا کام اب وہ نہیں کر سکتا، تو انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں، فوت ہونے کے بعد قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہ فرشتے لکھتے ہی رہتے ہیں۔ 4 ایسے بہترین عمل ہے باقی رہنے والے کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ کر کے جائے، ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے، کوئی ہسپتال بنا جائے، کوئی مسجد بنا دی اس نے، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی جہاں راستے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اس نے راستہ بنا دیا، پانی کی ضرورت ہے کنواں لگوا دیا، غرض اس کی وفات کے بعد بھی اس کے جس صدقے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، دوسری چیز وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، کسی کو قرآن پڑھا گیا، کسی کو حدیث پڑھا گیا، غرض جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ تعلیم کسی کو پڑھا جائے تو پھر اس کے پڑھانے سے جن کو پڑھایا ہے وہ جب تک عمل کرتے رہیں وہ آگے پڑھائیں گے، وہ اس سے آگے پڑھائیں گے۔ بھائیو یہی وجہ ہے کہ جو جتنی مرضی کوئی نیکیاں کر لے، کوشش کر لے، محنت کر لے، کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور پوری امت کے اعمال ایک طرف ہوں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو یا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کی امت کے آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ مجھے ایک پلے میں ڈال دیا گیا، ایک پلے میں 10 آدمی ڈالے گئے، میں ان سے بھاری رہا، پلہ ان کا اونچا ہو گیا، پھر 20 ڈالے گئے، پھر 100 ڈالے گئے۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم ان کی پوری امت کو بھی ایک طرف ڈال دو گے تو پھر بھی یہ بھاری رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کسی کو کوئی نیکی کا کام بتا دے، اس کے بتانے سے جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کا پورا ثواب بتانے والے کو بھی مل جائے گا۔ اب امت جو بھی نیک عمل کرتی ہے وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو وہ ساری امت کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود مل جاتا ہے۔ یہ جو کئی لوگ دیکھیں کرتے ہیں جی اس کا ثواب نبی کریم کی روح کو ہم پہنچا رہے ہیں، بیچارہ نادان ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو، تم کہو یا نہ کہو، وہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کے نامہ اعمال میں بھی درج ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ سارا نبی کا علم اور دین آگے تابعین تک پہنچایا، تابعین تبع تابعین تک ہمیں ہمارے استادوں نے پڑھایا۔ اب ہم جو پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ جب تک وہ علم کا سلسلہ چلے گا ہمیں بھی اس میں سے اجر ملے گا، ہمارے استادوں کو بھی، ان کے استادوں کو بھی۔ یہ بھائیو بہت ہی نفع کا سودا ہے۔ ایک آدمی ایک بچے کو، وہ غریب ہے، اور پوچھتا ہے بھئی کیا کرتے؟ کہتا ہے جی میں تو جو ہے یہ اینٹیں بناتا ہوں، کچی اینٹیں، بھٹے پر کام کرتا ہوں۔ بیٹے پڑھتا کیوں نہیں؟ یہ غریب لوگ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بیٹے جاؤ، آؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں، خرچے کی فکر مت کرو، تمہارا خرچہ سب کا سب میرے ذمہ۔ اب یہ عالم اگرچہ نہیں ہے لیکن اس بچے کو اس نے دین پر لگا دیا ہے،
پیچھے تھپکی دیتا رہا، حوصلہ دیتا رہا، جب اس کو کوئی ضرورت پڑی اس کی ضرورت پوری کرتا رہا، اور اللہ کے فضل سے وہ نوجوان ہو کر عالم بن گیا۔ اب وہ جو بے شک بخاری پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، بھیجنے والا اگرچہ عالم نہیں ہے مگر اس کے اس سارے عمل کا اجر و ثواب بھیجنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ رستہ اس کو دکھایا، اس طرف اس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ دوسرا شخص ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جس علم پر اس نے کسی کو لگایا تھا اس علم کا فائدہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے۔ پہلا شخص جو صدقہ کرتا ہے، صدقہ جاریہ۔ دوسرا شخص علم یلتفع بہ، ایسا علم پھیلاتا ہے جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو بھائی نیک اولاد تو تبھی بنے گی، دعا تو تبھی کرے گی اگر وہ دین کو جانتی ہے، اگر وہ قرآن جانتی ہے، اگر وہ حدیث جانتی ہے، اگر وہ دین کا علم رکھتی ہے، اور اگر وہ بے شک وہ پی ایچ ڈی بھی کر گیا ہے، بے شک وہ سائنس کا بڑا ماہر بھی ہو گیا، لیکن اس کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ ہمارا ایک وزیر آپ نے سنا تھا نا، وہ بیچارہ قل هو اللہ احد بھی نہیں اس کو آتی، لیکن اپنی جگہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہے، اور دوسروں کو حقیر یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بیچارے پسماندہ لوگ ہیں۔ تو دوسروں کو پسماندہ سمجھنے والے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب پیش ہوں گے تو کیا وہ دنیا کے اس علم کو پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم یہ علم حاصل ہم نے بہت کیا، ہم نے بڑی جائیداد بنائی، بہت کچھ مال ہم نے جمع کیا؟ بھائیو بالکل ان کے کام نہیں آئے گا۔ ایک آدمی کا میں نے پڑھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا کا جھنجٹ ہے، بچے اولاد، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ایک دن وہ حج کے لیے گیا نا جب، تو ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی وہ کعبے کے ساتھ چمٹ کر دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ تو کہتا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میری بھی کوئی ایسی اولاد ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے۔ تو وہ تو تبھی کرے گی نا، رب اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ جب وہ کچھ نماز پڑھے گی، جب کچھ دین کا اسے علم ہوگا۔ تین آدمی ہو گئے، صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اور چوتھا شخص وہ ہے بھائیو مجاہد۔ سب سے پہلے تو آپ جہاد کی فضیلت آپ سنیں، میں ایک حدیث ہی آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کیا کچھ جگہوں کی۔ دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں کہ اپنے گھر سے ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے، ورنہ سفر کر کے جانا اپنی کسی دنیا کی ضرورت کے لیے جائے، تجارت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کسی دوست سے ملاقات کے لیے، مگر یہ سمجھ کر کہ اس جگہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہ صرف 3 جگہ ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے، اور ایک بیت المقدس ہے۔ تو ان جگہوں کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اور کچھ وقتوں کو اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ لیلۃ القدر کو، ماہ رمضان کو اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی ہے کہ دوسری جگہوں میں ایک نماز کا ثواب ہے تو مسجد حرام میں، مکہ شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ اور لیلۃ القدر تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور کسی خوش نصیب کو اگر وہاں مسجد حرام میں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے اور ساری رات قیام کرے تو کس قدر نیکیاں اس کو ملیں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، فرمایا موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک گھڑی دشمن کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے پاس
پوری لیلۃ القدر کے قیام سے ایک لمحہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کا یہ ایک لمحہ افضل ہے نا، اگر شہید ہو جائے تو اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پہلے حافظ عبدالغفار صاحب نے اس کا بیان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن مَاتَ مُرَابِطًا، اگر کوئی شخص شہید تو نہیں ہوا، وہ سرحد پر دشمن کے خلاف وہاں ڈٹا ہوا ہے، پہرا دے رہا ہے، اس انتظار میں ہے کہ موقع ملے تو کاروائی کروں، اور اگر دشمن حملہ کرے تو میں اس کا جواب دوں، اس حالت میں تبھی فوت ہو جاتا ہے، وہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ ایک نعمت یہ عطا ہوتی ہے اجری علیہ عملہ، یہ جو ایک لمحہ اس کا وہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام سے افضل تھا، یہ اجر و ثواب اس کا جاری رکھا جاتا ہے قیامت تک، یہ ثواب اس کا جاری رہتا ہے۔ اس کیوں وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں رات کا قیام اس کی اپنی ٹھیک ہے نیکی ہے، لیکن جہاد کا جو عمل ہے یہ تو اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہے، دنیا بھر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے، اور وہ جب تک اسلام قائم رہے گا اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ اور دو نعمتیں اس شخص کو جو تبھی فوت ہوتا ہے میدان جنگ یا سرحد پر پہرا دیتے ہوئے، اس کو وہ دو نعمتیں، ایک یہ ملتی ہے کہ اس کا اجر و ثواب قیامت تک جاری رہتا ہے، اور دوسری اس کو نعمت یہ ملتی ہے وَأَمِنَ الْفُتَّانَ، قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتا ہی نہیں ہے، سوال و جواب نہیں ہوتا، شہید سے بھی نہیں ہوتا۔ نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شہید سے وہ سوال کیوں نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں سے سوال و جواب ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کی وہ چمک جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی سوال و جواب کے لیے وہی کافی ہے، اب اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شخص بھی اس کے سامنے پرخچے اڑے، اس کے ساتھیوں کے میزائل آ کے پھٹے، گولے پھٹے، ساتھی جو تھے ان کے گوشت کے پرخچے اڑ گئے، اس نے بوٹیاں کٹھی کی، گٹھڑی باندھ کے واپس لے آیا، پھر جا کر میدان میں ڈٹ گیا۔ کس کی خاطر ڈٹا ہے بھائی؟ اللہ کی خاطر ڈٹا ہے نا۔ اب اس کو پوچھا جائے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ قیامت کے دن قبر میں وہ سوال و جواب سے محفوظ رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار عمل ایسے ہیں ان کے لیے بھائیو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی۔ تو آپ کے گاؤں میں سے بھی ساتھی پڑھتے ہیں، جو لڑکے مڈل کر چکے ہیں، میٹرک ہیں، ان کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں دینی مدرسے میں، اور اگر میٹرک ایف اے بی اے تو اب تو ویسے جو دنیا کے لیے بھی یہ کرتے ہیں نا، وہاں اس کو پوچھتا نہیں، ایک کلرک کی ضرورت ہو تو 200 ایم اے جو ہے نا وہ درخواستیں پیش کر دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اس لیے اس مقصد کے لیے ایم اے بی اے کرنا اور یہ بالکل فضول بات ہے بھائیو۔ اس کی بجائے آپ پھلوں کی ریڑھی لگا لیں تو شام کو زیادہ کمائی کر کے آپ لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ علم حاصل کرو جو ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے، قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اور پھر یہ بھی اب سہولت ہوگی ماشاءاللہ کہ مدارس میں وہ ایف اے کی میٹرک کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے، ایف اے کا بھی، بی اے کا بھی ہے، تو دین پڑھیں۔ اگر آپ امتحان دینا چاہیں تو استاد موجود ہیں، ہمارے پاس مرید کے بھی ہیں، یہاں آپ کے پاس پتوں کی میں ماشاءاللہ بہت شاندار مدرسہ موجود ہے، اس میں آپ پڑھیں۔ وہاں جو لڑکا امتحان دینا چاہے اس کے لیے استادوں کا وہ باقاعدہ بندوبست کرتے ہیں، آپ میٹرک بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ دین بھی پڑھتے چلے جائیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں، میرا بچہ ہے وہ جناب سکول میں، اس کو ہم نے داخل کیا، صبح شام حفظ کے لیے بھیج دیا، ادھر سے 5ویں کلاس سے فارغ ہوگا، ادھر سے حافظ ہو گیا ماشاءاللہ۔ دو کام بچہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو بچے سکول جاتے ہیں صبح شام اگر حفظ کا استاد اچھا قاری آپ رکھ لیں، آپ کے بچے ساتھ حافظ بھی ہو جائیں گے، ساتھ پرائمری یا مڈل بھی اللہ کے فضل سے کر لیں۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔